السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد فرید ملک، ٹیچر یو پی ایس بٹنگی۔ ہمارا جو ٹاپک کل کا چل رہا تھا وہ ہے 6 کلاس کا پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ تو آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹیچنگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ اور آج کا جو ہمارا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں پوری تفصیل سے جانیں گے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ نانی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانی سنا رہی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہم کہاں پہنچے۔ نانی، yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born. Yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amna, who had been married Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. نانی، جب بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی سیڈ ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو نانی کہتی ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے وطن سے پیدا ہوئے، جن کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی، فرام رسپیکٹیبل فیملی۔ وہ ایک بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کالڈ قریش ان مکہ۔ مکہ کا ایک گھرانہ تھا، ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قریش۔ ایز لک وڈ ہیو اٹ، لیکن مقدر دیکھیے، عبداللہ ہیڈ ڈائیڈ بیفور محمد، پیس بی اپان ہم، واز بارن۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تب ہی ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آمد پوچھتا ہے، اوہ who looked after him then؟ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کس نے کی؟ نانی، his grandfather عبد المطلب، ان کے دادا عبد المطلب نے کی۔ he was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amna took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amna fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے، تو اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی کفالت کی، اور وہ ان کی قبیلے کے ہیڈ مانے جاتے تھے۔ عرب ٹریڈیشن جو تھا، عرب کا رسم و رواج یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رواج کے مطابق ایک عورت کی کسٹڈی میں دیا گیا، ایک عورت کی کفالت میں دیا گیا جن کا نام حلیمہ تھا۔ who brought Muhammad, peace be upon him, for 4 years. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کے لیے رکھا، اپنے گھر میں رکھا، and suckled him، اور ان کو اپنا دودھ پلایا۔ After this, his mother looked after him. اس کے بعد 4 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دیکھ بھال کی۔ Once Amna took him to her relatives in Medina. ایک بار آمنہ اپنے بچے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں کے پاس مدینہ گئی۔ They spent 1 month there. انہوں نے وہاں 1 مہینے کا وقت گزارا۔ On her way back to مکہ، مکہ واپسی کے دوران آمنہ fell ill
اینڈ ڈائڈ. آمنہ راستے میں ہی بیمار ہو گئی اور وہاں پہ ہی ان کی وفات ہو گئی. ایٹ دیٹ ٹائم محمد پیس بی اپان ہم واز 6 years old. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی. دین ریسپانسبلٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ برنگنگ فیل آن دی شولڈرس آف ہز گرینڈ فادر عبد المطلب. تو اس کے بعد ان کی جو زیادہ ذمہ داری تھی، کفالت کی ذمہ داری، ان کے دادا عبد المطلب کے کاندھوں پر پڑی. However, when محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 8، جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب صرف 8 سال کی ہوئی، his grandfather also died، ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. But before his death he left his grandson in the custody of his son ابو طالب. لیکن اپنی وفات کے بعد ان کے دادا نے اپنے بھتیجے کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو دے دی تھی، جن کا نام ابو طالب تھا. دی ایلڈر بردر آف ڈیزیزڈ فادر آف دا پرافٹ، جو حضرت محمد یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوت شدہ والد تھے، ان کے بڑے بھائی تھے. دی ایلڈر بردر مینس بڑا بھائی، آف ڈیزیزڈ اس شخص کا جو مر چکا ہو، فادر آف دی پرافٹ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، یعنی عبداللہ کے بھائی جن کا نام ابو طالب تھا، ان کی کسٹڈی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے. آل چلڈرن، سب بچے پوچھتے ہیں، ڈیڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون، کیا ابو طالب کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی کہتی ہے نو نہیں، ہی ہیڈ ہز اون چلڈرن آلسو، ان کے اپنے بچے بھی تھے. بٹ ہی لوڈ محمد پیس بی اپان ہم لائک ہز اون چائلڈ، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے. ہی ٹک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود ہم آن ہز ٹریڈ جرنی ٹو سیریا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے سفر میں لے کے سیریا کی طرف روانہ ہوئے. سیریا ایک دوسرے علاقے کا نام ہے جہاں سے وہ لوگ سامان لاتے تھے اور خرید و فروخت میں اپنا کاروبار کرتے تھے. تو وہ یعنی حضرت ابو طالب جو تھے، وہ اپنے بھتیجے کو لے کے تجارت کی سلسلے میں سفر پہ لے کے چلے گئے سیریا کی طرف. ایٹ دیٹ ٹائم محمد پیس بی اپان ہم واز 12، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 12 برس کی تھی. ڈیورنگ دس جرنی دے میٹ اے کرسچن مونک who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad peace be upon him back to مکہ. وہاں پہ ان کو ایک عیسائی پادری ملا جنہوں نے ابو طالب کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا سفر جاری نہ رکھیں اور اپنے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ کی طرف لے جائیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب بچے پوچھتے ہیں آل دی چلڈرن وائی ڈیڈ ہی ڈو سو، اس نے ایسا کیوں کیا، یعنی کہ اس عیسائی مونک نے ایسا کیوں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر منقطع کر کے گھر واپس جانے کی انہوں نے نصیحت کی، ایسا کیا ہوا. اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم کل پڑھیں گے. آپ گھروں میں رہیے اور جتنا آج ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بک سے یاد کیجیے. تو یہ ہمارا چیپٹر ابھی لمبا چلے گا، تو اپنے گھروں میں رہیے اور خوش رہیے، اور ہمارے جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس جو لیکچر پہنچتے ہیں ان کو دیکھتے رہیے. تھینک یو.